بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف اسلام آباد کے ویورز، وائس آف اسلام آباد سے چودھری عاطف اسحاق ایک مرتبہ پھر۔ آج گپ شپ کا موڈ ہے، مزے کا موڈ ہے، اور جو شخصیت ہے میرے پاس، میرے ساتھ میرے مہمان ہیں عزت خان لالا۔ عزت خان لالا اپنی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہے، جو خدمات ہیں، اسپیشلی سی ڈی اے، اب تو خیر ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ایک ہر وقت ان کے گھر میں نا ایک سائلین کا مجمع سا لگا رہتا ہے کہ یار عزت خان لالا میرا یہ کام کر دے، میرا وہ کام کر دے۔ تو وہ تو ان کی اپنی ایک پرسنل مصروفیت ہے، لیکن آج ویسے ہی ہم بیٹھے، ماحول ایسا ہے کہ گپ شپ کرنے سے دل کر رہا ہے۔ عزت خان لالا کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ عزت خان لالا کیا کہہ رہا ہے؟ دل اداس ہے، من جو ہے اندر ہے، جو اندر ہے، ایک تو باہر والا چہرہ ہے، ایک اندر جو ہے جی، وہ کیا ہے؟ اداس ہے، خوش ہے؟ پبلک کے مطابق آپ سارا دن باہر پھرتے ہیں، کیا آبزرو کیا کر رہے ہیں؟ اپنا نہیں بتانا، پبلک کا بتانا ہے۔ پبلک کا اچھا، پبلک کا یہ ہے، اپنا والے تو میں یہ بتا دوں میں بہت خوش ہوں ماشاءاللہ۔ میں کسی مسئلے پہ مطلب اداس نہیں ہوں، کیونکہ اداس جب آدمی ہو جاتا ہے نا، کیونکہ آپ کی زندگی میں مرنا آئے گا، اس کا آپ اداسی ہے لیکن ایک لمٹ ہے، خوشی بھی آئے گا، خوشی بھی اس حد تک مناؤ ایک حد تک ہے، تو اپنے حوالے سے۔ لیکن جب آپ نے دوسروں کے بارے میں کہا تو میں آپ کو باخدا کہہ رہا ہوں، میرا نیند بالکل اڑا ہوا ہے، اچھا، میں روٹین کے مطابق سو نہیں سکتا ہوں۔ میں جو دیکھتا ہوں الفن شام کا ٹائم ہے، ابھی آپ کے سامنے میں نماز پڑھ کے باؤز ہوں، مجھے اس ملک کے لیے، کیونکہ اس ملک کے لیے میں نے اور آپ نے صرف اور صرف ملک کا نام سنا ہے، میں نے اور آپ نے، اور ہمیں جو ہے نا ترانوں میں کہ اس جھنڈے تلے ہم سب ایک ہے، اور یہ جناب اسی طرح ہے، لیکن اس جھنڈے کے تلے ہم کیسے ایک ہے کہ ایک بندہ آسمان کے ساتھ بات کر رہے اور دوسرا بندے کے پاس اپنا ماں کے کفن کے پیسے نہیں ہے، ایک بندہ جو ہے نا اس کے پاس کانے سمیٹا نہیں جاتے، اور دوسرا بندے کے پاس باخدا کہ وہ جناب اپنے بچوں کے لیے اس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، پیاس کے ساتھ نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ جس طرح پورا دنیا میں اس وقت جناب ایک کٹن کا ماحول ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا، نہ حکومتی سطح پر کوئی مطلب ہے اس ملک کی کچھ نظر آ رہے، نہ وفاقی گورنمنٹ کا، نہ صوبائی گورنمنٹ کا، نہ محلے میں نہ علاقے میں لوگ، ہر شریف آدمی کے ہاتھ میں بجلی کا بل ہے، ہر بندہ جناب احتجاج پہ ہے، اور میرا اللہ میرا منہ میں خاک کرے میرا منہ سے یہ بات کس طرح، لیکن مجھے تو یہ خطرہ ہے اس وقت جو میں سوچ رہا ہوں کہ جس ڈگر پہ اور جس حالات پہ ہم لوگ جا رہے، اللہ نہ کرے میرا منہ میں خاک، یہ پاکستان کا کئی مزید اور صوبے نہ بن جائے، کوئی مزید اور ٹکڑے نہ بن جائے، کوئی مزید ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ ہم سب ایک ماں کے بچے ہیں، یہ میرا دل کا ایمان ہے کہنا ہے کہ ہم پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی ہم سب بھائی ہیں، ایک ماں کے بچے ہیں، کوئی بڑا بھائی، کوئی چھوٹا بھائی، کوئی کیسے، لیکن کچھ حالات اس قسم کیا ہے، کچھ ہمارا سیاستدانوں نے بجائے لوگوں کو کوئی امید، کوئی موٹیویشن، کوئی طاقت، کچھ امید دیتا تھا، انہوں نے اس کو تباہی اور بربادی اور جھوٹ کے اوپر جھوٹ بول کے، جھوٹ کے اوپر جھوٹ۔ عزت خان لالا بات دوسری طرف جا رہی ہے، میں نے کہا تھوڑا ہٹ کے، یہ جو غربت ہے، بجلی کے بل ہیں، اور یہ تو ہر تیسرا بندے نہ، ہر جو بھی پروگرام اینکر ہر ایک نے وہ کیا ہوا ہے۔ یعنی 2 چیزیں آپ کے میں نے نوٹ کی کہ آپ خود ماشاءاللہ خوش ہیں، لیکن آپ عوام کی طرف سے یعنی پبلک ہے ان کو دیکھ کے وہ آپ نے جو اپنی الفاظ ہے وہ آپ نے بیان کیے۔ ایک اور بات بتا دیں، تلخ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک رہ گیا، یہ ملک ہے؟ آپ اس کو ابھی بھی ملک سمجھ رہے ہیں؟ اس میں ایڈ کروں گا، ملک میرا جو اپنا پسند وہاں ہوتا ہے جو دور تھا حضرت عمر فاروق کا، جہاں پہ میں کہہ رہا ہوں ملک، غربت ختم ہوگی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، قانون نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ کیا قانون ہے؟ قانون چل رہا ہے، قانون سے ملک ہے۔ میرا صرف آپ سے سمپل سوال ہے کہ کیا یہ ملک، آپ اس کو ابھی ملک سمجھ رہے ہیں؟ اب ملک تو میں کیسے سمجھوں، ایک مجبوری کے تحت چلنا پڑتا ہے، اس کا وجہ آپ مجھے تھوڑا پیچھے لے کے جا رہے، کیونکہ میں نے ٹریڈ یونین بھی کیا 40 سال، تو جب ہم افسروں کے سامنے بیٹھتے اور جب ہم بات کرتے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ افسر انتہائی رشوت خور ہے، اس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے،
اور تباہی اور بربادی اور آگے اس کے ساتھ کوئی پیسے لین دین والا کوئی ٹیکر. ہم جب اس سے ملتے تو اتنا اس کو تکلیف دے اور اتنا زہر بات اس کو لگتے, ہاں کیسے آنا ہوا, ہاں کیسے بات کرتے. علن کہ اس کا ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اس ملک کا ذمہ دار ہے, ٹیکس کے پیسوں سے بیٹھا ہوا ہے. آپ مجھے بتا دے, جب آپ کے محلے میں کوئی بڑا گاڑی جب آ جاتے, وہ پیادل یا چھوٹے کو مقام دیتے نہیں دیتے. اچھا, ہر جگہ پر یعنی بجائے اس کے کہ وہ ایک بندے نے کہا نا کہ ایک بندہ کسی کو زوراور تھا تو چھوٹے کو مار رہا تھا, تو وہ آگے سے رو رہا تھا تو اس کو اوپر اور مار رہا تھا, تو وہ پھر مار رہا تھا تو پھر زور سے مار رہا تھا. تو اس نے کہا میرا گناہ کیا ہے؟ کہتے تیرا گناہ یہ جو تم روتا کیوں ہے. تو اس نے کہا ایک تو مجھے اوپر سے مار رہے, ایک مجھے رونے بھی نہیں دیتے, تو آخر میرا بھی تو دل ہے نا, تو مجھے بھی تو کچھ اپنا دل کو ہلکا کرنے دو. تو ہم یہ کہہ کے تنگ آ گیا کہ بھائی کچھ تقسیم ایسے ہو گیا کہ کچھ دولت ایسے کہ میں یقین کرو الفن کہہ رہا ہوں, جب میں اکیلے میں سوچتا ہوں چار ایک آدمی کو یہ سارا دنیا دے دو, ڈالر سونا سب کچھ دے دو, تو کھانا تو اس نے 2 روٹی ہے, سونا تو ایک چارپائی پر ہے, تو کیوں یہ ظالم آدمی دوسروں کے حق کھا رہے اور دوسروں کے تباہ و برباد کر رہے. لیکن اس ملک میں میرے بھائی چند 2% 1% لوگ ہیں, انہوں نے ایک آپس میں فیصلہ کیوں نہ آپ نے ایسے تار چھیڑا, ایک فیصلہ کیا کہ ہمارا ایک بچہ جائے گا CSP افسر بنے گا, That's the point. مطلب ہے وہ MG DMG گروپ جس کو کہتے. دوسرا بندہ اگر اس نمبروں میں کم رہ گیا, حالانکہ ان کی سفارش کے ان پڑھ بھی ادھر چلا جاتے. دوسرا جناب یہ بھیجے گا جناب DMG گروپ میں, کوئی MG گروپ میں, آگے پیچھے رہ گیا تو کسی عدالت میں جائے گا, آگے جناب کوئی سول گورنمنٹ میں جائے گا, پھر جناب ادھر داماد ہوگا, ادھر بانجا ہوگا, ادھر بینو ہوگا, ادھر چاچو ہوگا, ادھر ماموں ہوگا. یعنی اس ملک کا جو 2 نمبر لوگ ہیں جو زمینوں پر قبضے کر رہے, جو 2 نمبری کر رہے, جو ملک کو لوٹ رہے, جو مال ہمارا ضائع کر رہے, وہ لوگ آپس میں انہوں نے ایسے جیسے کینسر نہیں ہوتا ہے جو ڈاکٹر کہتا ہے اب اس کا آخری سٹیج ہے, اس ملک کو اس 2 نمبری نے آخری سٹیج تک پہنچائے. نہ آپ کی عدالت کام کر رہے, نہ آپ کے پٹوار خانہ کام کر رہے, نہ آپ کے کوئی بھی دنیا کا دفتر. ہر بندے نے ایک ایسے ماحول بنائے کہ بھائی میں کرسی پر بیٹھ گیا تو یہ تنخواہ کے لیے نہیں بیٹھتے, وہ کہتے ہیں مجھے اوپر کے مارا. میں عزت خان لالا کی بات کو جہاں تک سمجھاؤں کہ عزت خان لالا نے بولا ہے کہ جو ایک کیوں تقسیم کیوں ہوئی, یہ دولت کی تقسیم یا وسائل کی تقسیم اس لیے ہوئی کہ جس کے پاس وسائل تھے اس نے جو متعلقہ پبلک کے ادارے تھے انہوں نے اس نے اپنی پوسٹنگ اپنے بندوں کی پوسٹنگ کروا دی, جس سے عام بندے کا حق مارا گیا, جس کو چیز ملنی چاہیے تھی پوسٹ وہ نہیں ملی. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو وسائل کا حقدار ہی نہیں تھا ایک سیٹ کا, اس کو سیٹ دے دی گئی, تو ظاہر ہے اس نے تو اپنی طاقت کا استعمال کر کے وہ پسے ہوئے طبقے کو وہ مزید وہ ظاہر ہے وہ پیسہ ہی گیا. عزت لالا کی ایک اور بڑا بنیادی کویسچن. سر ہم بہت بات کرتے ہیں سیاستدانوں کی اور مختلف جو بھی کنسرن ادارے ہیں یعنی کہ ان کی ہم بات کرتے ہیں. میرا آپ کو بھی ماشاءاللہ آپ نے یہاں پہ گورنمنٹ سرونٹ رہے ہیں, میں نے یہاں دیکھا ہے 20 سال مجھے بھی اس شہر میں ہو گئے ہیں, جو 12-13 سکیل پہ CDA یا کسی بھی اہم پبلک ڈیلنگ والے ادارے پہ کوئی بندہ اپوائنٹ ہوا ہے, اس کی پوسٹنگ کے وقت جو اثاثے تھے اور آج کے اثاثے آپ کمپیریزن کریں, کیا اس نے یہ حلال کمائی سے بنے ہیں؟ میجارٹی لوگوں کے اثاثوں میں بہت زیادہ ڈفرینس ہوگا. یہ تو ہم نہیں سوچے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ جو پبلک ڈیلنگ کے ادارے ہیں, کیا لوگ انہوں نے اپنے اختیارات کا نجائز فائدہ نہیں اٹھایا؟ ان کی پوزیشن پوسٹنگ کے وقت کیا تھی اور ابھی کیا ہے؟ تلخ آپ نے کلیئر جواب دینا ہے, اپنا بھی آپ نے جواب دینا ہے کہ آپ جب آپ نے پوسٹنگ کی تھی آپ کی اس وقت کیا پوزیشن تھی اور ابھی کیا پوزیشن ہے؟ جی بالکل, میں سب سے پہلا اپنا کہہ رہا ہوں, تھوڑی دیر میں میں نے ایک بات کیا. سب سے پہلا میں یہ کہ میں نے 42 سال نوکری کیا CDA میں, ٹھیک ہے. میں گریڈ 11 میں تھا, ورک سپروائزر تھا, ریٹائر ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے. میں روز اول سے جب آیا ہوں آج تک دنیا کا کوئی بھی ایجنسی ہے اس کو میں اپنا آپ کو خود جہاں مجھے مرضی ہے بلائے میں اپنا پیش کروں, کیونکہ میں نے کسی کے ڈر میں نہیں, میں نے اللہ کے ڈر میں. اور میرے والد نے مجھے کہا کہ اگر تم نے آرام کا پیسہ گھر میں لے تو قیامت کا دن تم خود ذمہ دار ہو. اور یہ تربیت میں بچوں کو بھی دے رہا ہوں. الفن کہہ رہا ہوں, میں اللہ کو آگے بھی جواب دے, اور میں ادھر بھی کوئی دنیا پورا CDA مجھے سن رہے, لیکن اس لیے میں خوش ہوں. ابھی بھی خدا گواہ مجھے کوئی شرم نہیں آتے, میں نے پورا زندگی میں
कोई खैर व खैरात, कोई ऐसे अल्लाह के नाम, कुलीग्स का ओपिनियन ले मैं वही कर रहा हूँ। कुलीगों का मैं बात करूँ, जो मेरे अपने कुलीग था या जिसको मैंने जाने, कई लोग ऐसे था कि जब वो शहर में आ गया और वो नौकर हो गया तो उसके पास चारपाई नहीं था, मैं नहीं दिया। महीना महीना मेरे पास रहता, 10 वो 6 बंगलों का मालिक है। आपने बात किया, एक कैशर क्या होते हैं, एक कैशर इस मेरा सीडीए महकमे का, एक कैशर के पास 6 बंगले, एक ओवरसीयर क्या चीज होता है, ग्रेड 11 का मुलाजिम है, उसके पास भी 6-7 बंगले। अच्छा, इसी तरह डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर या क्या, उसके पास प्लाजो के प्लाजे। और अभी थोड़ी देर पहला मैंने कहा 70% लोगों ने सीडीए के अफसरों ने मेरे भाई अपना जो है ना वो अपना ठेकेदारी निजाम भी, उसके लिए भी अपने बांजी और पतीजे और लोग बुला के और पैसे, वही तो मैं कह रहा हूँ 50 साल का भी और वो तकलीफ सिर्फ मुझे इसलिए होते है कि मैं जब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं उसके पास गया, मैं कहता हूँ एक सही बंदा जो है ना वो 100 चोरों पर भारी होते हैं। मैंने अभी भी अपने डिपार्टमेंट के चेयरमैन साहब को खुला दावत दी और आपके वसासत से भेज रहा हूँ, शाह मुझे बुला ले, शाह फैसल मस्जिद में ले जाए, कुरान पे मुझसे हाथ रखवा ले, मैं आपके सामने सच बात करूँगा, निशानदेही करूँगा। और फिर जिन अफसरों का मैं नाम लूँ उनको भी बुलाओ, मोबाइल से लो, कुरान पे हाथ रखवाओ। मेरा किसी अफसर से दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं उनको ये कह रहा हूँ कि भाई बात ये कि तुम्हारा घर में तो तुम आराम के माल से पूरा बकरा लेके आते हो और फिर उन लोगों का और चौड़ा चोर तुम हो। देखो पहले जिस खानदान में चोर होता उसको कोई रिश्ता नहीं देता, उसके साथ कोई रिश्वत नहीं करता। कहते प्लाना पटवारी बड़े रिश्वत लेते हमारे इलाके में। आज वो रिश्वतखोर, वो कब्जा ग्रुप, वो बदमाश, वो चौड़े फिर रहे, क्योंकि जनाब वो आपका किस लिए ले रहे, वो किसी को 10 लाख देगा, किसी को 20 देगा, किसी को 50 देगा। शरीफ आदमी, गरीब आदमी, ईमानदार आदमी, खुदा की कसम जमीन डोज हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। व्यूअर्स, इज्जत खान लाला ने, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इन्होंने वो बात की जो मैं पब्लिक को बताना चाह रहा था कि यार जब 15 साल पहले पोस्टिंग हुई तो बात वो ये कि चारपाई तक नहीं होती थी। 15 साल बाद कहाँ से बंगले आ गए? ये सिर्फ सियासतदानों का कसूर नहीं है, कैंसर लग चुका हुआ है इस सिस्टम को, कैंसर। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि अगर यार कोई किसी भी मजहब माशरे में देखने के, अगर आप एक पेनाडॉल की गोली लेने चाहते हैं ना, तो उसका मतलब है कि वो पेनाडॉल की गोली है यार, उसमें 1, 2, 3 नंबर कहाँ से आ गया? जब एक चीज़ का पैसे दे रहे हो, हर चीज़ में 1, 2, 3 नंबर, ये सिर्फ हमारे मुल्क में है। जब एक चीज़ के पैसे आप दो तो उसमें 1, 2, 3 नंबर नहीं होने चाहिए, वही चीज़ होने चाहिए। वाइस इस्लामाबाद से चौधरी आतिफ इसाक।